بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع ہم پڑھیں گے جو آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 12 تک ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں شکر کرنے کی فضیلت اور اس سے حاصل ہونے والے خوشگوار نتائج کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کافروں کی ناشکری کا ذکر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہیں اس بات سے مطلع کیا، تمہیں خبر دی تھی۔ یہ ایک بہت اہم بات تھی جو تمہارے رب نے تم کو بتائی، تم بھول گئے نا، لیکن اللہ تعالیٰ خود یاد دلاتا ہے کہ ہم نے ایک ایسا اصول، ایک ایسا طریقہ تمہارے سامنے بیان کیا تھا جس سے تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے، لیکن تم بھلا بیٹھے۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ خود یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو اس حقیقت سے مطلع کیا تھا کہ اگر تم اللہ کے احسانات پر، اس کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ اس نعمتوں میں تمہارے لیے اضافہ کرتا چلا جائے گا، مزید دیتا چلا جاؤں گا۔ تم شکر کرتے چلے جاؤ، میں دیتا چلا جاؤں گا۔ یہ ایک قاعدہ بتا دیا گیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر بڑھتی چلی جائیں تو یہ ایک نسخہ ہے، شکر ادا کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے شکر گزاری نہیں کی، ناشکری کا راستہ اختیار کیا، ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو کہ ہمارا عذاب بہت شدید ہے۔ ایک طرف تم شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور ایک طرف تم ناشکری کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ تو دور کی بات ہے، جو نعمتیں ہیں وہ بھی چھین لی جائیں گی، اس کے اوپر پھر عذاب بھی ہوگا۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد دلاتا ہے شکر کی فضیلت کو، اس کے نتائج کو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم ناشکری کرنے لگو، ناشکری کا راستہ اختیار کرو، تو صرف تم ہی نہیں بلکہ جو بھی اس روئے زمین پر ہے اور جو اللہ کی ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ یہی معاملہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شکر کا محتاج نہیں ہے، تمہارے شکر کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہاری ناشکری کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو شکر کرو، اور اگر تم اپنی برائی چاہتے ہو، تمہارا خرابہ چاہتے ہو، بربادی چاہتے ہو تو ناشکری کرو۔ اللہ کو تو پرواہ نہیں ہے، وہ جہنم میں ڈال کر بھی لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں کرے گا، وہ جنت میں لے جا کر ہزارہ لاکھوں نعمتوں سے انسان کو مالا مال کر کے بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اور سب تعریفوں کا مستحق بھی وہی ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود۔ تمہیں ان قوموں کے بارے میں اطلاع تو پہنچی تھی نا؟ نہیں پہنچی تھی کیا؟ بتایا گیا تھا نا۔ نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم ثمود، یہ ساری قومیں تھیں جو تم سے پہلے گزری۔ والذین من بعدہم، اور پھر ان قوموں کے بعد بھی کچھ لوگ آتے رہے دنیا میں، سب کی باتیں تم کو بتائی گئیں، انہوں نے کیسی نافرمانیاں کی، ناشکریاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ پہلے تو ان کو نعمتوں سے مالا مال کیا گیا، لیکن جب انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی تو ان کو تباہ و تاراج کیسے کر دیا گیا، ان کو بتایا گیا ہے۔ لا یعلمہم الا اللہ۔ اب یہ جو حقیقت حال ہے ان قوموں کی، ان کے ساتھ اصل میں کیا کیا، کب کب، کیسے کیسے ہوا، اس کی ساری تفصیل یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے تھے روشن نشانیاں لے کر، دلیلیں لے کر۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم
لیکن ان لوگوں کا طرز عمل یہ تھا کہ یہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر مفسرین نے افواہہم کی جو ہم کی ضمیر ہے وہ دو طرف کی ہے اور دونوں کے الگ الگ معنی بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ جب ان کے سامنے کہا جاتا تھا یہ سب باتیں تو ایسے منہ پہ ہاتھ رکھتے تھے، ایسے ہاتھ رکھ دیتے تھے، ہم نہیں سنیں گے۔ یا ایک اور تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کی بے ادبی اور بدتمیزی کی حالت یہ تھی کہ نبی ان کے سامنے آ کر اللہ کا پیغام پہنچاتا، نبی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے بولتے وقت۔ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، اور کھلے بغیر کسی جھجک کے نبیوں کے سامنے انکار کرتے تھے، ہم نہیں مانتے تمہاری بات، تم جو کہتے ہو کہ میں یہ بنا کر بھیجا گیا ہوں وہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، ہم بالکل نہیں مانتے، انکار کر رہے ہیں کھلے عام، کیا کرتے کر لو۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور تم جس چیز کی ہم کو دعوت دیتے ہو، جس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہو، اس کی صداقت، اس کی سچائی، اس کے حق ہونے کے بارے میں ہم کو یقین نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ کلم کھلا انکار اور کفر کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ قالت رسلہم افی اللہ شکم فاطر السماوات والارض، اب انبیاء کرام ان سے یہ کہتے تھے کہ چلو ہمارے نبی ہونے کے بارے میں تم کو شاید کچھ شک ہو، لیکن اللہ جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا تم اس کے وجود کا بھی انکار کرتے ہو، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے اپنی طرف تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ اس کی مہربانی کا یہ عالم ہے کہ وہ خدا ہونے کے باوجود، بے پرواہ ہونے کے باوجود، تمہارے گناہوں سے اس کا کچھ نقصان نہیں ہے، تمہاری نیکیوں سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بھی وہ تمہیں بلاتا ہے اپنی طرف، کہتا ہے کہ آ جاؤ میں تمہارے گناہ معاف کروں گا، اتنی مہربانی کرتا ہے۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر تم کو مہلت دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک کی، وہ چاہے تو فوری دبوچ سکتا ہے، تم اتنی نافرمانیاں کر رہے ہو، وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں تم کو دبوچ کر عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا ہے، وہ وقت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے کہ شاید اب توبہ کر لیں، شاید اب ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اب یہ بے وقوف کہتے تھے تمہاری بات ہم کیوں سنیں، چلو ٹھیک ہے خدا ہے، خدا کو مانیں وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن تمہاری بات کیوں، تمہاری بات سن کے ہم ایمان کیوں لائیں خدا پر، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ دیکھیے یہ کافروں کا ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ یہ ایک فیوریٹ جملہ رہا ہے، یہ فیوریٹ ٹانٹ رہا ہے کافروں کا، ہماری طرح کے بشر، ہماری طرح کے بشر، یہی کہتے رہے سارے کافر، کیونکہ وہ نبی کا جو ظاہری بشریت کا جو پہلو ہے اسی کو دیکھتے رہے، جو اصلیت ہے اس پر ان کی توجہ نہیں گئی۔ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین، اب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو تو پھر ہمارے پاس کوئی دلیل لاؤ، تم یہ چاہتے ہو نا کہ ہم اپنے باپ دادا کا جو دین ہے، جو بتوں کی ہم عبادت کیا کرتے ہیں پشتوں سے، اس سے تم ہم کو روکیں، یہی چاہتے ہو نا، چلو اس کی دلیل لے کے آؤ، کوئی ایک معجزہ لے کے آؤ تاکہ ہم تمہاری بات کو مانیں، چلو لاؤ معجزہ لاؤ، تم نبی ہو تو لاؤ معجزہ، نبی تو معجزے کے ساتھ آتا ہے، تم نبی ہو تو معجزہ لاؤ، یہ کہتے تھے۔ قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، اب اس کے جواب میں انبیاء کرام ان سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سوال ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی آرگیومنٹ کا موضوع ہی نہیں ہے، تم بار بار ہم کو یہ کہتے ہو کہ تم بشر ہو، تم بشر ہو، ہماری طرح بشر ہو، ارے ہم نے کب انکار کیا ہے کہ ہم بشر ہیں؟ ہم تو خود کہتے ہیں کہ ہم بشر ہیں، جیسے تم بشر ہو ویسے ہم بھی بشر ہیں، تو بشر کا تو یہاں پر ٹاپک ہی نہیں ہے، ہم کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو تم نہیں مانتے وہ ٹاپک اٹھاؤ، بشریت کا تو یہاں پر سوال ہی نہیں ہے، تم تو ہم کو بشر ہونے کا کیا تانا دے رہے ہو، ہم خود مانتے ہیں کہ ہم بشر ہیں، لیکن یہ موضوع نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ بشر ہونے کے باوجود اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے جو چاہے عطا فرما کے احسان کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، تم بھی بشر ہم بھی بشر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک الگ بشر بنایا ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، اللہ نے ہم کو نبوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر وحی بھیجی ہے، بہت بڑا فرق ہے، صرف بشر بشر کیا کہہ رہے ہو۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
اب یہ جو تمہارا مطالبہ ہے کہ معجزہ لاؤ، دلیل لاؤ، جو بیٹھ جاتے ہو آگے اب ہم کو دلیل بتاؤ، ہم کو معجزہ بتاؤ، تو یاد رکھو معجزہ بتانا اور تمہارے من مرضی کی دلیل تمہارے سامنے پیش کرنا یہ ہمارے طاقت کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ہم لائیں گے، نہیں تو نہیں۔ اللہ اجازت دے گا کہ ہاں معجزہ دکھاؤ تب ہم دکھائیں گے، اپنی مرضی سے نہیں دکھاتے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والے تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرے، اور ان کو ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، اور کیوں ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ اسی نے ہمیں کامیابی کی راہیں دکھائی ہیں، اسی نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، تو اب ہمارے پاس اللہ پر بھروسہ کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ نہ کریں تو کیا کریں، کس پہ کریں؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اب رہا یہ سوال کہ تم ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑو گے، اذیت رسانیاں کرو گے، تکلیف پہنچاؤ گے، پہنچاؤ، ہم صبر کریں گے۔ تمہاری اذیت رسانیوں سے ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے والے تو نہیں ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل جو کرتے ہیں، بھروسہ جو کرتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ بھروسہ کریں تو صرف اسی اللہ پر ہی کریں، اور کوئی بھروسہ کرنے والی ذات ہے ہی نہیں۔ اور جو ایسا مضبوط یقین کے ساتھ بھروسہ کرتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ ایسے حیرت انگیز طریقے سے کام کرتا ہے کہ انسان کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ۔